اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ کمپنیز میں جو فراڈز ہوتے ہیں اور امبیزلمنٹ ہوتی ہے، وہاں کا کوئی اہلکار اپنی کمپنی یا کسی فرم میں یا کسی دکان میں جو امبیزلمنٹ کرتا ہے، اس کے فنڈز کو کسی اور جگہ ٹرانسفر کر دیتا ہے یا اپنے استعمال میں کر لیتا ہے، تو کیا وہ کرمنل بیچ آف ٹرسٹ 406 اور 405 کی ڈیفینیشن میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ اس سے پہلے ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا تاکہ تمام اہم ویڈیوز آپ کے لیے مشعل راہ ہوں اور آپ دوسرے دوستوں کو بھی شیئر فرما سکیں۔ اس سے پہلے لیکچر 406 کا میں ڈیٹیل میں دے چکا ہوں، 405 کو بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ 405 کیا تھا؟ کرمنل بیچ آف ٹرسٹ، dishonestly misappropriates any property and convert to his own use، یہ تھا، اور ڈومین اوور پراپرٹی ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کو کمپنی کا اکاؤنٹنٹ بنا دیا گیا ہے اور اس اکاؤنٹنٹ کے دوران اس نے بلز جو ہیں بہت سارے اپنے نام کرنے شروع کر دیے یا کسی اور کے ساتھ ڈیل کر کے ان کو امبیزلمنٹ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کرتا رہا۔ تو کیا وہ امبیزلمنٹ جو ہے، جو فراڈ ہے، امبیزلمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں تھیفٹ بھی آتا ہے، چوری بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن کیا وہ سول لائبلٹی ہوگی؟ اس کو ڈیمیجز کے کیس میں لے کر جائیں گے یا 406 میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ یہ بڑا اہم ایک ٹاپک ہے اور اس کو میں نے اس لیے بنایا ہے کہ کافی بڑے بڑے فراڈز ہوتے ہیں اور لوگ اپنی چالاکیوں کی وجہ سے وہ کرمنل ایکٹ میں نہیں آ سکتے، اور ایف آئی آر بھی پولیس کے کہنے پر یا کسی کلرک کے کہنے پر یا خود ہی لکھ کر ہر بندہ اس کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ یہاں پر ہر بندہ اپنے آپ کو ہر چیز کا ایکسپرٹ سمجھتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے وہ وکیل ہو۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بھی ہوں، میں وکیل بھی ہوں، میں ہر چیز ہوں، میں خود ہی ہر چیز جانتا ہوں، لیکن ایکسپرٹ کے پاس آپ نہیں جاتے تو نقصان ہو جاتا ہے اور آپ کے پیسے جو ہیں، آپ کا قیمتی وقت جو ہے وہ سارا اس میں ضائع ہو جاتا ہے۔ مین چیز میں آپ کو بتا دوں، کسی نے فراڈ کر لیا، وہ فراڈ کو تو آپ کہیں نہ کہیں چیلنج کر سکتے ہو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے فراڈ اس نے کیا، تو اس کو کس طریقے سے آپ نے پکڑنا ہے۔ اب پکڑنے کے لیے آپ کو ایک اچھے لائر کی ضرورت ہے اور یا اس ویڈیو کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو میں یہ گائیڈ کروں گا کہ مین چیز کس بات پر ایف آئی آر ہو سکتی ہے۔ ایف آئی آر کے لیے لفظ ہے مینزریا۔ مینزریا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ مینزریا ہے کہ بری نیت، dishonestly misappropriates، کہ بد نیتی کے ساتھ اس نے ایسا کیا ہو۔ اب جب 406 میں آپ جائیں گے تو بد نیتی آپ نے دکھانی ہے کہ اس نے جان بوجھ کر، اس کے علم میں تھا کہ یہ پیسے میں جو بل بنا رہا ہوں، جو میں سیکیورٹیز کر رہا ہوں یا جو کچھ بھی کر رہا ہوں، یہ ڈس آنیسٹلی ہے، یہ اپنی فرم کے ساتھ ہے، اور جس نے مجھے انٹرسٹ کیا ہے، جس نے مجھے اس سیٹ پر بٹھایا، وہ بھی غلط ہے۔ تو یہاں پر جو سب سے بڑے جو فراڈز ہوئے ہیں اور جو امبیزلمنٹ کی ایک مثال ہے وہ برنارڈ کی ہے، جس میں وال سٹریٹ کی سیکیورٹیز اور جو اس کے بلز تھے، اس میں تقریباً 64.8 بلین 2008 میں امبیزلمنٹ کی گئی تھی۔ تو امبیزلمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور جتنے بھی کاروباری اشخاص ہیں ان کے لیے یہ بڑا ایشو ہوتا ہے کہ ان سے وہ ریکوری کیسے کی جائے، تو وہ اکثر وہ لوگ بھاگ کر نکل بھی جاتے ہیں۔ تو اس قانون کو سمجھنے کے لیے امبیزلمنٹ کو آپ کرمنل بیچ آف ٹرسٹ میں کیسے لائیں گے، یہاں پر میں ایک اتھارٹی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، AIR 1937 اوڈ 331۔ اس میں انہوں نے کہا کہ امبیزلمنٹ جو ہے وہ کرمنل بیچ آف ٹرسٹ میں نہیں آتی، لیکن اس کیس کے بارے میں وہ میں آپ کو فائنڈنگ آپ کو سنا دیتا ہوں، لیکن آپ جائیے گا نہیں، میں آپ کو وہ طریقہ بھی بتاؤں گا جس میں آپ امبیزلمنٹ کو کرمنل بیچ آف ٹرسٹ میں بھی لے آئیں گے۔ Every breach of trust gives rise to a suit for damage, but
is only when there is evidence of a mental act of fraudulent misappropriation that the commission of embezzlement of any sum of money becomes a penal offense punishable as a criminal breach of trust. It is the mental act of fraudulent misappropriation that clearly demarcates an act of embezzlement which is a civil wrong or tort from the offense of criminal breach of trust. Every offense of criminal breach of trust involves a civil wrong in respect of which the complainant may seek the redressal of damage in the civil court. अब embezzlement जो उन्होंने क्लियर कट कहा कि वो एक सिविल रॉन्ग है, उसको आप डैमेजेस में कर सकते हैं। ये 10 करोड़ इसने फ्रॉड किया है, ये सबूत है, ये 10 करोड़ मेरा इससे वापस किया जाए और 10 करोड़ मेरा नुकसान हो गया, इसकी वजह से 20 करोड़ दिया जाए, ये डैमेजेस हैं। तो लेकिन अगर इसमें आप इस अथॉरिटी के मुताबिक, क्योंकि उसमें आपने प्रूव करना है कि मेंजरिया क्या था, बुरी नीयत क्या थी, वो बुरी नीयत अल्फाज जब आप लिखेंगे उस एफआईआर में उसको एविडेंस बनाया जाएगा, उसकी बुरी नीयत साबित हो जाएगी। ये नहीं कि एफआईआर में आप लिखें उसने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया, मेरे अकाउंट्स को चोरी कर लिया, ये सारी जो कहानी होती है उसको कोई फायदा नहीं होता। एफआईआर में वो कंटेंट होते हैं जिससे एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है और वो ऑफेंस आपने साबित करना होता है कि इस तरीके से उन्होंने किया है। तो यहाँ पर क्या था कि बट एवरी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन द एब्सेंस ऑफ मेंजरिया कैन नॉट लीगली जस्टिफाई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। तो मेंजरिया अगर नहीं होगा, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ये होगा कि वो कहे कि जनाब मेरा जो बिल था वो मैंने 10 लाख का था तो मैंने 15 लाख का अकाउंट्स की वजह से बना दिया कि उसमें कम बेश हो गया और मेरे अक्ल व दानिश के मुताबिक वो गलती हो गई, तो वो एक एक्ट ऐसा होगा जो उसको बचा सकेगा, उसकी बुरी नीयत से नहीं होगा। तो आपने अगर उसको कन्वर्ट करना है, उस फ्रॉड को कन्वर्ट करना है, एम्बेजलमेंट को कन्वर्ट करना है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में, तो फिर आपने सिविल लायबिलिटी तो वो आपकी है ही, लेकिन अगर क्रिमिनल एक्ट करना है और फौरी आप इंसाफ चाहते हैं ताकि वो जेल के सलाखों के पीछे भी चला जाए, तो उसके लिए आपको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405 को पढ़ना पड़ेगा कि वो 405 क्या है। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, एंट्रस्टमेंट, डोमेन ओवर प्रॉपर्टी एंड कन्वर्ट इट्स ऑन टू ओन यूज। ये 4 एलिमेंट्स हैं। वो 4 एलिमेंट जब आप पूरे करेंगे तो फिर आपको वो जुर्म जो है वो साबित उसको करेंगे, और वो जब जुर्म साबित होगा तो आप उसके खिलाफ एफआईआर करा लेंगे। तो एफआईआर करने के लिए ये बातें बहुत अहम होती हैं कि एफआईआर जब भी आप कराते हैं तो उसमें जो कंटेंट्स हैं वो आपने लिखना है। उसमें फ्रॉड का लफ्ज़ बेशक इस्तेमाल करें, लेकिन आपने इंटरेस्टमेंट का लफ्ज़ के, अब मिसाल के तौर पर मैं एक नमूना एफआईआर देता हूं कि जनाब मैं इस फर्म का मालिक हूं, मैंने इस शख्स को एक अकाउंटेंट के तौर पर भर्ती किया और उसने मुझे ये कहा कि मैं आपके सारे फंड्स और आपके राज व नियाज सारे अपने पास अमानतन रखूंगा और कोई इसमें एम्बेजलमेंट नहीं करूंगा। उसको अकाउंट की भी एक्सेस दे दी और उसने बिल बनाने शुरू कर दिए फलां शख्स के साथ, इसने बुरी नीयत के साथ। अब ये क्या हो रहा है, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। तो उसको इंटरेस्टमेंट आपने कर दी थी, अब जब इंटरेस्टमेंट कर दिया तो उसने बुरी नीयत के साथ, मेंजरिया के साथ एक दूसरे के साथ गठजोड़ की कि जनाब ये जो मेरी फैक्ट्री है उसमें जो कपास की गांठें हैं उनको मैं आपको दूंगा, आपने मुझे हर एक जो बेल होगी, जो उसकी 100 की लॉट होगी, उस लॉट में से वो अगर 1 करोड़ रुपए की है तो उसमें आप मुझे 5 लाख रुपया दे देंगे। ये उनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया और ये साबित हो गया कि इनकी ये बुरी नीयत थी कि ये 5 लाख उससे लेता था। तो वो शख्स भी उसमें शामिल हो गए और फिर इसने वो पैसे उनसे कमा कर वो उनको नाजायज़ तौर पर पैसे दिए और नाजायज़ पैसे लेने के बाद इसको, इस प्रॉपर्टी को, वो जो फंड आते थे वो 5 लाख अलहदा लेता था और ये हमारे पास पैसे आने चाहिए थे, उस पैसे को इसने अपने कन्वर्ट में
کنورٹ کر لیا اور اس طریقے سے اس نے کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کیا. تو جناب اس سے پھر آپ کی ایف آئی آر مضبوط ہو جائے گی اور آگے بھی چلے گی. یہ لیکچر میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ کافی سارے بڑے بڑے جو انڈسٹریلسٹ تھے انہوں نے مجھے کال کی کہ انہوں نے فراڈ کیا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم ایف آئی آر کرا چکے ہیں. جب میں نے ایف آئی آر پڑھی تو اس میں جو کہانی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے ایف آئی آر کرائی, اس کے پاس سارے فنڈ تھے, اس نے ہمیں فراڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور فراڈ کرنے کے بعد یہ یہاں سے بھاگ گیا. تو لفظ فراڈ ہو گیا. فراڈ کی ایف آئی آر 420 کی ہوگی, 406 کی نہیں ہوگی, اس میں انٹرسٹمنٹ نہیں ہوگی, اس میں کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کے انگریڈینٹس نہیں ہوں گے, مس اپروپریشن آف انٹینشن نہیں ہوگی, اور ڈومین اوور پراپرٹی نہیں ہوگی, اور کنورشن انٹو اس اون یوز یہ باتیں نہیں ہوں گی. اور اس میں آپ کی جو اہم بات ہے وہ آپ کے گواہ ہونا بہت ضروری ہے, کہ جس میں آپ سٹارٹ میں یہ کہہ دیں کہ گواہوں کے سامنے اس کو نوکری دی, نوکری دینے کے بعد یہ جاب پہ بیٹھا, اس نے ایسے ایسے کام کیے, مجھے ان گواہوں نے بتایا یہ ایسے کر رہا ہے. پھر ہم اس کے ساتھ ملے, انہوں نے مانا کہ جناب یہ پیسے میں نے اتنی فراڈ کے ساتھ اور جو آپ نے انٹرسٹ کیا تھا وہ انٹرسٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو فراڈ کر لیا. لیکن یہ بہت ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن ایمبیزلمنٹ عام طور پہ جو ہے وہ اس اتھارٹی کے مطابق یا قانون کے مطابق سول لائبلٹی ہے. لیکن آپ کو ایک راہ دے رہا ہوں کہ جس طریقے سے آپ کسی کو اگر پکڑنا چاہیں تو اس طریقے سے بھی پکڑ سکتے ہیں, لیکن آپ کے انگریڈینٹس پورے ہونے چاہیے, اس کی ایمبیزلمنٹ نہ ہو, آپ انٹرسٹمنٹ کی طرف جائیں. یہ تھا ہمارا لیکچر. نیکسٹ ہم ویڈیو میں یہ ڈسکس بھی کریں گے کہ اگر کسی نے کوئی ادھار پیسے لیے ہیں یا دیے ہیں تو وہ 406 میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے. Till then, thank you very much. Take care of yourself. اللہ حافظ.